السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر جناب نوید حامد صاحب اور جماعت اسلامی ہند کے امیر جناب انجینئر سلیم صاحب نے نائب امیر صاحب نے تفصیل سے باتیں کہہ دی ہے، جو کچھ ہے حقیقت پر مبنی ہے اور وہاں ہم لوگوں نے جا کر کے دیکھا ہے۔ ایک دو اور بات جو وہاں کے لوگوں سے بات چیت ہوئی یا پولیس اس دوران کیا کر رہی تھی جب ان پر حملہ ہو رہا تھا، یہ میں تذکرہ کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ جیسے وہاں کے لوگوں نے خاص طور پر پانی ساگر میں 26 اکتوبر کو سب سے بڑی ریلی ہوئی، ان پر حملہ ہوا، ان کی دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے جیسے امیر الدین ہے، ان کی راشن کی 2 دکان تھی پانی ساگر کے روا بازار میں، ان کو جلا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہماری دکان کو جلایا جا رہا تھا، ان کا حملہ ہو رہا تھا، تو پولیس کے نوجوان وہاں پر موجود تھے۔ ہم نے کہا کہ آپ ان کو روکیے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو پولیس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ ہمیں اوپر سے اجازت نہیں ہے لاٹھی چارج کرنے کی، واٹر کینن کا استعمال کرنے کی، آنسو گیس کے گولے داغنے کی، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پولیس کے سینئر آفیسر جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم صرف 80 نوجوان یہاں پر موجود ہیں پولیس کے، اور ہم اس بھیڑ پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، اس لیے ہم بے بس ہیں۔ کچھ پولیس اہلکاروں نے ان سے یہ بھی، جب یہ لوگ بعد میں تھانہ گئے، کہا کیس درج کیجئے، ان کے خلاف کارروائی کیجئے جنہوں نے ہماری دکانوں کو جلایا، ہم پر حملہ کیا، تو پولیس اسٹیشن میں ان سے کہا گیا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اگر آپ انہیں پہچانتے ہیں تو بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ویڈیوگرافی کی ہوگی، آپ کی ذمہ داری تھی۔ تو پولیس کا کہنا تھا کہ ہم نے ویڈیوگرافی کی تو ہمارے موبائل کو، ہمارے کیمروں کو ان لوگوں نے چھین لیا، خود ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ کون لوگ تھے یہی ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ ایک اور بات ان لوگوں نے بتائی کہ جب ان لوگوں نے فائر سروس کو فون کیا، اس کی گاڑیاں آئی تو اس کے پاس پانی نہیں تھا، قریب کے تالاب سے اس نے پانی بھرا، تو پھر بھی آگ بجھانے نہیں دیا گیا، دنگائیوں نے اس کا استعمال تک نہیں ہونے دیا، اور بڑی مشکل سے بعد میں جا کر کے آگ پر قابو پایا گیا۔ ایک اور بات جو ان لوگوں نے بتائی کہ وہ جو بھیڑ تھی روا بازار سے ہلکی سی سڑک جاتی ہے جہاں پر آبادی ہے، گاؤں کا محلہ ہے، تو پوری بھیڑ ان کے گھروں کی طرف جانا چاہتی تھی، ان پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ اب پولیس کچھ نہیں کر رہی تھی، تو جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس گاؤں محلے سے نکل کر کے سڑکوں پر آ کر کے اپنے محلے کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، روکنا چاہتے تھے۔ تو پولیس ان لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں پر مت رہیے، اپنے گھروں کو جائیے یا گھر چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیے، آپ انہیں روکنے کی کوشش مت کیجیے ورنہ حالات اور خراب ہو جائیں گے۔ ایک اور معاملہ جو یہ لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو چن چن کر کے ٹارگٹ کیا، اور پہلے سے پلاننگ تھی۔ دلی رائٹس ہوا، کچھ اسی طرح کا معاملہ وہاں بھی تھا۔ روا بازار پر لائن سے دکانیں بنی ہوئی تھی، اب مسلمانوں کی دکانوں کو انہوں نے جلا دیا، بقیہ دکانوں کو چھوڑ دیا۔ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، 5-6 دکانیں لائن سے، پہلی دکان مسلمان کی ہے، بقیہ دکان غیر مسلموں کی ہے، اس کے پیچھے غیر مسلم کی فیملی بھی رہتی ہے۔ تو ان لوگوں نے پہلے اس دکان میں آگ لگا دیا، اس کے بعد پھر کسی نہ کر کے اسے کان میں بتایا کہ ہماری دکان ہے، یا اس کے بعد جو ہم لوگوں کی دکانیں ہیں، تو انہی دنگائیوں نے اس دکان کی آگ کو بجھا بھی دیا کہ دوسرے لوگوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے جو مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ پورا معاملہ ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی، جیسے ایک جگہ اگرتلہ میں ہی ایک مسجد ہے، وہاں دنگائیوں نے ایک مسجد پر حملہ کیا، تو وہاں کے مسلمان فوری طور پر آگے، انہوں نے روکا، تو وہاں کے جو ہندو تھے مقامی، انہوں نے بھی بھرپور سپورٹ کیا اور کہا کوئی بھی بجرنگ دل کا ہو یا وشو ہندو پریشد کا ہو ہمارے محلے میں نہیں آ سکتا ہے، ماحول کو خراب نہیں کر سکتا ہے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اس پورے معاملے کو اگر دیکھیں تو اسے رائٹس کا یا دنگا کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن لگتا ہے کہ سیدھا سیدھا وہاں کی مائنورٹیز پر حملہ تھا، مسجدوں پر حملہ تھا، اور کسی جانی مالی نقصان سے زیادہ مذہبی طور پر ٹھیس پہنچایا گیا، اور مسجدوں کو خاص طور پر پورے تریپورہ میں چن چن کر کے آگ لگایا گیا، اور زیادہ تر مسجدوں کو ان لوگوں نے رات کی تاریکی میں آگ لگانے کا کام کیا ہے، رات میں جلایا ہے۔ رات کے 10 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 12 بجے گئے مسجد، اور کیونکہ تریپورہ کی آبادی ایسی ہے کہ مسلمان بہت کم ہیں، کچھ گاؤں میں 2 مسلمان ہیں، کہیں 4 مسلمان ہیں، کچھ مسجدیں ایسی بھی ہے کہ مسجد کے آس پاس مسلمان نہیں رہتے ہیں، دوسرے محلے سے آ کر کے نماز ادا کرتے وہاں۔ تو اس طرح کی مسجدوں کو بھی انہوں نے رات میں جا کر کے آگ لگا دیا، اور صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ جو ٹین کی مسجدیں تھیں، جہاں جیسی آبادی تھی، ان مسجدوں کو انہوں نے مکمل طور پر برباد کر دیا۔ جو پختہ مسجدیں بنی ہوئی تھی، اس پر بھی ان لوگوں نے پوری طاقت صرف کی اور ہر طرح سے اسے نقصان پہنچایا، کیونکہ ان کے پاس بلڈوزر نہیں تھا، تو شاید وہ اسے بھی زمین دوز کر دیتے۔ تو اس طرح کا یہ پورا معاملہ تریپورہ میں ہوا۔ یہی بات ہے مجھے کہنے، بہت شکریہ۔
जी हाँ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com